السلام علیکم۔ 31 مئی کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں۔ مہینے کا آخری سیشن، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں آنے والے مہینے کو بہتر کرے۔ جون کا مہینہ جو ہے بجٹ کا مہینہ ہے اور کافی ساری اپڈیٹس اس میں آنی ہیں، اور امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا اور معاشی حالات ہمارے بہتر ہوں گے۔ یہ ریپ اپ سیشن آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج چونکہ 41,445 395 کے اوپر ہی مارکیٹ کا آغاز ہوا، تو آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ تھی، اور پھر جو مارکیٹ میں جو تیزی کی بات تھی وہ 41,606 585 کے اوپر تھی، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ متعدد کوششیں کی بلز نے اس لیول کو ٹیسٹ کرنے کی، اور کبھی بالکل قریب کیا، جیسے آغاز میں گیا اور 1 بجے کے قریب گیا، اور بیچ میں 11 بجے کے پاس اس نے کوشش تو کی، مگر وہاں تک 41,550 پہ ایگزاسٹ ہو گیا۔ مگر بہرحال وہ مسلسل کاوشیں، کوششیں جو ہیں وہ بڑی اہم تھیں، اور یہاں میں نے لکھا ہے، کیونکہ کل کی کال میں میں نے بتایا تھا کہ جب ہمیں مشکل سے نکلنا ہوتا ہے تو ہم بلز کی کیا چیزوں پہ غور کرتے ہیں۔ 3 چیزیں: نمبر 1 کنسسٹنسی، کیا وہ کنسسٹنٹ ہے؟ نمبر 2 ڈائریکشن، کیا ڈائریکشن اپورڈ کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے؟ نمبر 3 والیومز، کہ کیا جو اپورڈ ڈائریکشن ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ والیوم میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ جب ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ یقین آتا ہے کہ ہاں، بلز آر سیریس۔ تو یہ بات میں نے کل کی کال میں آپ کو کہی تھی، تو وہ آج بڑی واضح نظر آئی، تو میں نے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں آج کے سیشن سے حیران بالکل نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا سیشن تھا، بڑے ہی زبردست اپرچونیٹیز دی ہمیں ٹریڈ کرنے کے لیے، اور جس قسم کے اسکرپٹس آپ کو آج دیے گئے تھے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے حیران بھی ہوئے ہوں کہ یار اس میں انٹرا ڈے کیا کریں گے، مگر بھائی جب مارکیٹ میں سیکیور ٹریڈنگ اگر کرنی ہو تو پھر ہمارے کوئی فیوریٹس اور اسپیشل اسٹاکس نہیں ہوتے، جہاں پرفارمنس نظر آئے گی ہم اس میں ٹریڈ کریں گے۔ ہمارا مقصد کسی کمپنی کو خریدنا نہیں ہے، ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ہم مال خریدتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں اور منافع بناتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خریدنے والی کمپنی کون سی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر بہرحال ہم عام طور پہ ایسے ہی اسٹاک چوز کرتے ہیں جو اچھی اسٹرانگ کمپنیاں ہوں، تو آج ہم نے اسٹرانگ کمپنیوں میں ہی زیادہ فوکس کیا تھا اپنی اسکرپٹ کال میں، اور آپ نے اس کو انجوائے بھی کر لیا ماشاءاللہ۔ مارکیٹ 331 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی، 9% والیوم میں اضافہ بھی ہوا۔ اچھا جناب، بریتھ اسٹریٹجی، یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ بریتھ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ مشکل حالات میں ایک آدمی کس طرح سکون کی سانس لے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، معاشی اور سیاسی عدم استحکام، اس میں ہم کریں کیا؟ ہماری تو تنخواہیں بڑھی نہیں ہیں، جو لوگ ریٹائر ہیں ان کی پینشنیں نہیں بڑھی ہیں، تو پھر ان کے گھریلو اخراجات اگر بڑھ جائیں گے تو بیلنس کہاں سے ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ آپشن دیے، اس میں ہم 3 ڈے فری پروگرام دیتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ لوگ سیکھیں، سمجھیں، دیکھیں بغیر پیسے خرچ کیے، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کام میں آئیں، چاہے آپ ریٹائرڈ شخص ہوں یا گھریلو مطلب ہاؤس وائف ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، پارٹ ٹائم ٹریڈر ہوں، اب جو بھی ہو، اب سب کے لیے یہ ایک زبردست اپرچونٹی ہے، اور اپنے وقت کے مطابق کام کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ صبح اگر نوکری پہ ہوتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے، شام کو 5 بجے سے رات 9 بجے تک ٹریڈ کر لیں، بہت ہے، بہت ہے، 4 گھنٹے کی ٹریڈنگ بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کی ٹریڈ جلدی ختم ہو جائے، مارکیٹ سلو ہو جائے، تو 1.5-2 گھنٹے میں آپ فارغ ہیں۔ جیسے گولڈ کی ٹریڈ ابھی ہم نے جو دی تھی، وہ میرے خیال میں آدھے گھنٹے، پون گھنٹے میں ختم ہو گئی، تو ٹھیک ہے، آپ فارغ ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ ٹریڈنگ کی حکمت عملی سے واقف بھی نہیں ہیں، تب بھی آپ اس میں آ سکتے ہیں، اور آپ کو ہم نے یہ گروپ خاص طور پہ نئے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ اپنی ماہانہ آمدنی کے لیے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، روزانہ پروفٹ اپنا 85 سے 95% کامیابی کی شرح کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایکسپیرینس کیجئے، پھر فیصلہ کیجئے۔ میں نہیں کہتا آپ کو کہ آپ فوری طور پہ ہم پہ بلیو کیجئے اور ٹریڈ کیجئے، پہلے خود دیکھیے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کہاں کیا جاتا ہے، مارکیٹ کہاں جاتی ہے، یہ تمام چیزیں سمجھ کے پھر ٹریڈ کیجئے۔ اچھا، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، اس کے بعد
पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। ज़बरदस्त क्लोजिंग है और मैं समझता हूँ कि आज मुख्तलिफ सेक्टर और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज का जो परफॉर्मेंस है वो कलेक्टिव एफर्ट है, इन तमाम लोगों की मिला के एफर्ट्स है जिसने मार्केट को आज बुलिश जोन में रखा, ग्रीन नंबर्स में रखा। इसीलिए कल आपने देखा होगा कि आज ज़्यादा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे वही ज़्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहे, और यही वजह थी कल स्क्रिप्ट कॉल में भी आपको 99% वही स्टॉक दिए गए थे। आपने टारगेट्स भी अचीव किए होंगे, कुछ में शायद एंट्री नहीं मिली होगी तो कोई मसला नहीं है। जितने सारे स्टॉक आपको दिए जाते हैं उसमें अगर एक स्टॉक में एंट्री नहीं मिली तो आपने क्या करना है, आपके लिए मुश्किल से 2 से 4 स्टॉक काफ़ी होते हैं, ठीक है जी। खैर बहरहाल अब आगे अगर मार्केट 41,606 585 के ऊपर ही ट्रेड करती रहती है, क्योंकि ये लेवल बड़ा अहम था, क्योंकि अगर आपने आज देखा हो कि जो मुतअद्दिद अटेम्प्ट थी वो इसी लेवल से पहले या इसके पास एग्जॉस्ट हो रही थी, तो कल भी जो है इस लेवल की अहमियत बरकरार रहेगी। अगर इस लेवल के ऊपर ही मार्केट रहे तो बहुत अच्छा है, एग्जॉशन नहीं होगी, एफर्ट होगी। इसके नीचे ट्रेड करे तो एग्जॉशन शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। और वो जो एग्जॉशन है वो लिमिटेड कम वॉल्यूम के साथ ऐसी होगी। फिर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स मौजूद हैं, उन सपोर्टों को तोड़ने से बियर्स की ताकत में इजाफा होगा। और अगर मार्केट 41,606 के ऊपर ट्रेड करती है तो एक फौरी तौर पे 41,780 825 आपका टारगेट हो सकता है, और इस टारगेट के ऊपर फिर मार्केट रुकती है तो हम 42,000 की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ बुल्स को देखेंगे। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल करें और फिर 42 की तरफ जाएं, ठीक है ना। तो मैं 42 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो उस वक्त स्टॉप लॉस 41,955 का होना चाहिए। और मैंने जैसे कहा आपसे कि जो नई रैली है वो 42,000 के ऊपर आएगी। तो अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सारी कंपनियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है वो कॉल की हुई है। बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो अपने रिज़र्व्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और अपने पेड अप कैपिटल को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इससे 2-3 ऑप्शन आते हैं, राइट शेयर या बोनस की शक्ल में वो बांटेंगे। दूसरे रिज़र्व्स को अगर यूटिलाइज़ करना है तो उसका भी कोई सोल्यूशन डिविडेंड की शक्ल में निकाल सकते हैं। अगर वो डिविडेंड देते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव बात होगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया ये भी मार्केट में तेज़ी को बरकरार रखने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि वॉल्यूम डिक्लाइन हो जाएंगे, जिस तरह मैंने कहा, अगर वो 41,585 के नीचे ट्रेड करता है। और अगर उसने 41,200 का लेवल तोड़ दिया तो फिर मार्केट में बियर्स एग्रेशन में आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल मेरा नुक्ता नज़र है या एनालिसिस है मार्केट के बारे में। इन लेवल्स ट्रिगर्स को समझते हुए ट्रेड कीजिए, तो कोई वजह नहीं कि आप नुकसान से भी बचे रहें और कुछ ना कुछ प्रॉफिट करते रहें। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। अगर आपको ये कॉल अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में, अहबाब में ज़रूर डिस्कस कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।